अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान छोटा डॉन किस तरह बुरी मछली, ख़राब मछली और गंदी मछली बना हुआ है टीम के लिए। ये शख्स जो है इतना बेगैरत और इतना कमीनापन का मुजाहरा करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने देरीना दोस्त के साथ उसने किस तरह धोखा दिया है, ज़रा इसके बारे में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है अपने देरीना दोस्त को, और दो खिलाड़ियों के करियर इसने किस तरह दाव पर लगा दिए हैं, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर जानने का मौका मिलेगा। और माजी के अंदर इसने क्या कुछ किया है, ये किस तरह का फितना वाला किरदार अदा कर रहा है टीम के अंदर, और पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों को किस तरह ख़राब कर रहा है, बिगाड़ रहा है, किस तरह की साजिशें कर रहा है, इसकी सियासत जो है वो कितनी खौफनाक हद तक जो है वो बन चुकी है, ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊंगा। शान मसूद का क्या किरदार था रिजवान की साजिशों के अंदर, और शान मसूद को किस तरह खड्डे लाइन लगाया गया, और किस तरह बाबर आजम को उसने डसा। सरफराज अहमद जो उसका एक मसीहा था उसको किस तरह उसने डसा और किस तरह अपनी साजिशों का निशाना बनाया अपनी टीम में जगह बनाने के लिए। और अब अपने देरीना दोस्त के साथ उसने कैसा बड़ा हाथ किया है, कितना बड़ा धोखा दिया है इस छोटे डॉन को। इसको गंदी मछली को पहली फुर्सत में टीम से बाहर निकालना चाहिए। क्या किया है इसने, ज़रा आप इसकी डिटेल जान लीजिए। कि शान मसूद जो हैं उनको तो सबसे पहले इसने कोयटा मुल्तान सुल्तान से कप्तानी से हटाने में इसका मेन किरदार था। अब इसने जो है अपने देरीना दोस्त वसीम जूनियर को किस तरह डसा है, ज़रा ये डिटेल्स आप जानेंगे तो आपकी भी हैरत से आंखें खुल जाएंगी। और जो पिछली मैं आपको इसकी बताऊंगा क्या क्या इसने साजिशें की हैं, क्या क्या खिलाड़ियों को धोखे दिए हैं, किन किन की पीठ के ऊपर इसने छुरा घोंपा है, उन सब लोगों को इसकी असलियत मालूम हो गई है। और इसका टीम के अंदर होना, जैसे कहते हैं ना तालाब के अंदर एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह ये पूरी पाकिस्तानी टीम को जो है एक तरह से जहर कातिल बन चुका है, फितना बन चुका है, और एक गंदी मछली बन चुका है जो पूरी पाकिस्तानी टीम को ख़राब कर रही है। इसकी डिटेल्स कुछ ये सामने आई हैं कि नसीम शाह, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो जो हैं कुछ कंफर्ट फील नहीं कर रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और जब इस तरह की खबरें सामने आई तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ये फैसला हुआ कि हम लोग जो हैं वो नसीम शाह को हायर कर लेते हैं और उनसे किसी तरह की ट्रेड कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स से जब उनके मालिक ने बात की और ऊपरी पैमाने के ऊपर जब बातचीत हुई तो नसीम शाह के बारे में उन्होंने कहा कि हमको साइम अयूब और एक और बड़ा खिलाड़ी जो है वो हमको दे दें और आप नसीम शाह को ले लें। तो उनके पास इस तरह की कोई उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारी टीम कमज़ोर हो जाएगी। पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी सोचा, बाबर आजम से मशवरा किया और उन्होंने ये कहा कि इस तरह तो हमको नुकसान होगा, हमारी टीम जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो मुतासिर होगा और टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो ख़राब होगा। इसलिए वो बात वहीं की वहीं रह गई। उन्होंने फैसला किया पेशावर ज़ल्मी वालों ने कि हमको ट्रेड करके नसीम शाह को नहीं लेना चाहिए। इस तरह जब ये वाली डील ख़त्म हुई और किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आगे बढ़कर इस बारे में फैसला किया कि हम जो हैं वो नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर रखेंगे। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स से जब उन्होंने बात की तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कहा गया कि आप लोग अगर नसीम शाह को लेना चाहते हैं तो फिर हमको दो खिलाड़ी दें, हमारी टीम जो है उसको हमको अगर आपको ट्रेड करनी है, एक बड़ा खिलाड़ी हमसे आप ले रहे हैं तो इसकी हमारी शराइत हैं कि दो खिलाड़ी जो है वो आप हमको दें, एक सिल्वर कैटेगरी का और एक गोल्ड या फिर प्लेटिनियम कैटेगरी। अब मुझे नहीं पता कि अबरार की और वसीम जूनियर की क्या कैटेगरी है, ज़रा देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इन लोगों की कैटेगरी खास। बहरहाल दो खिलाड़ियों की उन्होंने बात की कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने कि अगर नसीम शाह आपको चाहिए हमको वसीम जूनियर और अबरार अहमद को हमको दे दें। अच्छा, उन्होंने ये सोचा इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने कि एक अगर वसीम जूनियर जा रहा है तो एक नसीम शाह जैसा बॉलर भी तो हमारे पास आ रहा है, वसीम जूनियर टीम के अंदर रहेगा, उससे बॉलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे। इसी तरह अबरार अहमद का भी किरदार था। अब टीम के अंदर क्या सूरत हाल है, वो लोग पहले ही सोच रहे थे कि इमाद वसीम को हम लेंगे और उसके अलावा शादाब खान भी टीम के अंदर मौजूद हैं। अब दो स्पिनर इस तरह की क्वालिटी वाले और ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने वाले स्पिनर मौजूद हैं, तो फिर अबरार अहमद की इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ खास जगह नहीं बन रही थी। और अबरार अहमद खुद भी थोड़ा सा मायूस था कि भाई इसको खेलने का शायद मौका ना मिले, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर अब शादाब खान कप्तान हैं और इमाद वसीम टीम के अंदर मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है यही दोनों तजर्बे की बुनियाद पर खेलेंगे। और इतनी बड़ी डील के बाद अगर इमाद वसीम को उन्होंने लिया है तो
وہ ابرار کو تو نہیں کھلائیں گے نا. تو ابرار احمد کسی طرح بھی جانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں یا تو ان کو ٹریڈ کر لیا جائے یا پھر وہ کہیں گے کہ مجھے ریلیز کر دیا جائے, چاہے پھر کوئی اور میری بولی لگائے اور مجھے حاصل کر لے. تو یہ والی چیز تھی. لیکن ابرار احمد تو راضی ہو گئے تھے جب اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اگر ہم ریلیز کر دیں یا ہم ٹریڈ کر لیں آپ کی, تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر کے اندر ابرار احمد کی کافی جگہ تھی اور ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا, کیونکہ محمد نواز کی جو فارم چل رہی ہے وہ اگر فارم ایک یا دو میچز کے اندر ویسے ہی فارم رہتی, وہ اسی طرح پٹ رہے ہوتے اور اسی طرح بغیر رنز بنائے آؤٹ ہو رہے ہوتے اور جیت کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرتے, تو ابرار احمد کا چانس بن سکتا تھا. تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کو جوائن کر لیں. اور جب وسیم جونیئر سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا, وسیم جونیئر نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دے دیں, 1 یا 2 دن دے دیں, میں ذرا کچھ صلاح مشورہ کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بس یہی بہت بڑی غلطی تھی کہ اس نے اپنے دوست کے اوپر اعتبار کیا, اور اس دوست نے جو زہر بھرا بیٹھا ہوا تھا, وہ دوست جو پتہ نہیں کتنوں کو ڈس چکا تھا, اپنے مسیحاؤں کو ڈس چکا تھا, اپنے جنہوں نے اس کے اوپر احسان کیے تھے ان کو ڈس چکا تھا, تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی نہیں مل رہا تو اپنے کیوں نہ دوست کو ڈس لیا جائے. اور اس نے, وسیم جونیئر بھی ایک نمبر کا بے وقوف آدمی, اس نے جب پتہ ہے کہ کس طرح کی خصلت کا انسان ہے, اب وہ ہے بہرحال اس کا پکا دوست, تو اس نے سب سے پہلے فون کیا محمد رضوان کو. محمد رضوان نے پشاور کو ملتان سلطان کا جیسے کہ ہوتا ہے نا فرنچائز کا مالک, وہ سمجھ کر اس نے اپنے آپ کو بات کی اور اس نے کہا کہ تم جو ہو اگر کوئٹہ گلیڈیٹر جاؤ گے تو وہاں پہ تو جیسا کہ نسیم شاہ کو جس طرح کھڈے لائن لگایا ہوا تھا اس کی ریزرویشن تھی جس طرح کے, اور وہ کیا معاملات تھے نسیم شاہ کے کوئٹہ کے ساتھ, وہ الگ بات ہے, الگ موضوع ہے. تو اس نے بولا کہ اسی طرح تم بھی پچھتاؤ گے جس طرح نسیم شاہ پچھتا رہا ہے کوئٹہ کی ٹیم کے اندر جا کر, اور نسیم شاہ جس طرح کا ڈس چکا ہے کوئٹہ کی وجہ سے, مشکلات کا شکار ہے اور خود نکلنا چاہ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیزن کے بعد تم بھی اسی طرح پچھتا رہے ہو کہ میں کون سی ٹیم کے اندر چلا گیا. تم ایسا کرو, ان کو منع کر دو اسلام آباد یونائٹیڈ والوں, کیونکہ میں ٹریڈنگ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہ رہا, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ہم لوگ جو ہیں ملتان سلطان والے ہم تم کو ٹریڈ کر لیں گے. یہ والی یقین دہانی کرائی, فون بند کیا, اور اس طرح کی پکی یقین دہانی کے بعد ایک طرح سے دوستی یاری کا واسطہ دے کر اس نے یہ والا مخلصانہ اپنے طور پر ڈسنے والا مشورہ دیا, اور وسیم جونیئر نے اس کے اوپر اعتبار کر لیا. یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور اس کے بعد وسیم جونیئر نے اسلام آباد یونائٹیڈ کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی میں تو بکنے کو تیار نہیں ہوں, اور جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ ذرا انتظار کریں, میری ہو سکتا ہے کوئی اور ٹریڈ کر لے. پوری کھل کر بات اس نے نہیں بتائی, بس اشاروں کرائیوں میں اس نے انکار کر دیا. اب ہوا کیا, اب صورتحال یہ ہو گئی کہ پشاور ملتان سلطان نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے بھی نسیم شاہ کی ڈیل نہیں ہو رہی, تو ٹریڈ کرنے کی کوشش کی کوئٹہ گلیڈیٹر سے کہ نسیم شاہ ہم کو دے دو. اب وسیم جونیئر کو پہلے یقین دہانی کروائی ہوئی کہ تو جو ہے وہ کوئٹہ نہیں جا, ہم لوگ جو ہیں وہ تجھے حاصل کر لیں گے. اور اس کے بعد ملتان سلطان والے جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں نسیم شاہ سے, اور نسیم شاہ کو انہوں نے تقریباً حاصل کر لیا ہے. نسیم شاہ کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے. اب نہ وسیم جونیئر اور ابرار احمد نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب ان کی وسیم جونیئر کی بات بھی خراب ہوئی کہ جب وہ ٹریڈ کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک بہترین والا بالر آ رہا تھا, میں جا رہا تھا, انہوں نے بولا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے, تم اگر انکار نہیں کرتے تو ہماری ڈیل ہو جاتی اور تم بھی خوش رہتے, ہم بھی خوش رہتے, ہمارے پاس ایک پائنیئر بہترین والا بالر مل جاتا. اب دیکھو ان کو یہ والی چیزیں جب مجھے پتہ چل گئی ہیں تو اسلام آباد یونائٹیڈ والوں کو کیوں نہیں پتہ چلیں گی, ان کو بہت پہلے پتہ چل گئی تھی کہ اس نے کس سے مشورہ کیا ہے اور کس کی یقین دہانی کے اوپر اس نے جو ہے یہ والا فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے جس سے مشورہ کیا اور جس نے تم کو یقین دہانی کروائی اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ والی چیز سامنے آئی اور نسیم شاہ کو اب ملتان سلطان نے حاصل کر لیا ہے. محمد رضوان کو اگر وسیم جونیئر فون کرتا ہے تو وہ اس کا فون نہیں اٹھاتا. یہ اپنے دوست کے اوپر اعتبار کرنے کا نتیجہ ہے. اس محمد رضوان کو جس کو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا پکا دوست ہے اور میں کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کروں گا, مشورہ کیا اور اس زہریلے سانپ نے اپنے ہی دوست کو ڈس لیا. یہ والی چیز ہے محمد رضوان کی کہ کس طرح اب اس نے حال ہی میں ڈسا ہوا ہے بابر اعظم کو, کس طرح اسٹرائک ریٹ نیچے کروایا, اپنی جگہ بنائی اور کس طرح بابر اعظم کو خراب کیا. بابر اعظم ایک ایگریسو کھلاڑی تھا.
رضوان کے ساتھ رہ کر, اس چھوٹے ڈان کے ساتھ رہ کر اس نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, رضوان کی وجہ سے شاہین شاہ آفریدی خراب ہوا ہے, رضوان کی وجہ سے بابر اعظم خراب ہوا ہے, اور یہ کپتانی جو بابر اعظم کے ہاتھ سے گئی ہے اس میں مین کردار جو ہے محمد رضوان یعنی کہ چھوٹے ڈان کا ہے. محمد رضوان اور بابر اعظم جو ہے وہ سلو کھیلنے کے لیے بھی بابر اعظم کو محمد رضوان نے قائل کیا تھا کہ اپنا اسٹرائک ریٹ دافع کرو, بھاڑ میں ڈالو, اپنے 50-60 رنز کرو تاکہ تمہاری ویلیو رہے اور تمہاری جو ریٹنگ ہے اس کے اندر فرق پڑتا رہے. اسٹرائک ریٹ سے ریٹنگ کے اوپر فرق نہیں پڑتا بلکہ رنز کرنے سے پڑتا ہے, اس لیے رنز کے اوپر دھیان دو, بے شک سلو کھیل لو. اور اسی طرح محمد رضوان کی باتوں کے اوپر بابر اعظم نے عمل کیا اور اس طرح T20 کی اس سے بھی ہاتھ سے گیا اور سلو کھیلنے کی عادت اس کی ایسی پڑی کہ وہ ون ڈے کے اندر بھی چل گئی, ٹیسٹ میچز کے اندر تو چلتی ہی ہے. تو اس طرح بابر اعظم نے اپنے آپ کا نقصان کیا اس جاہل آدمی کے مشورے کے اوپر جس کو سب لوگ دوست بولتے تھے, اور جس طرح کی یہ ایکٹنگ کرتا ہے, جس طرح کا اٹینشن سیکر یہ بندہ ہے, جس طرح کا ایک کالی بھیڑ جو ہوتی ہے جیسے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے, پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر دیتی ہے, اسی طرح اس زہریلے سانپ نے بابر اعظم کو خراب کیا اور یہی کچھ بھڑکاتا رہتا تھا شاہین شاہ آفریدی کو. اور شاہین شاہ آفریدی نے جو غلط فیصلے کیے ہیں اس کے اندر اس کا مین کردار ہے, اس چھوٹے ڈان کا کردار ہے. سرفراز احمد نے کتنے احسانات کیے اس کو کیپر بنانے کے لیے, کتنا کچھ محنت کی, کتنی اس نے اپنے طور پر مشورے دیے, اس کو بھی اس نے ڈس دیا. اور جب تک محمد رضوان ٹیم کے اندر رہا, سرفراز احمد کی ٹیم کے اندر جگہ نہیں بنتی تھی. سرفراز احمد کی ٹیم میں واپسی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہی چھوٹا ڈان محمد رضوان تھا. آج اس نے اپنے پیارے دوست کو جو ہے وہ ڈسا ہے. ذرا بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ محمد رضوان کی جو سیاست ہے بہت کم بات ہوتی ہے, یہ ایسا گھنا کھلاڑی ہے جو کسی کی نظروں میں نہیں آتا اور اس طرح اندر ہی اندر جو ہے وہ سازشیں اور سیاست کرتا رہتا ہے. بڑے بڑے کھلاڑیوں کو اس نے بدنام کیا ہے, ان کے ہاتھ سے کپتانی گئی ہے. شاہین شاہ آفریدی اب کپتان بنا ہے, دیکھیں وہ کس طرح اس سے متاثر ہوتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر آپ بھی دیکھیے گا, اگر یہ اسی طرح اس کو پٹا نہیں ڈالا گیا, اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا گیا, یہ آ کر جو ہے شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گا جو اس نے بابر اور سرفراز احمد, اور خاص طور پر اب آپ سن لیجئے ملتان سلطان کا جو کپتان تھا شان مسعود, اس کو کھڈے لائن لگانے میں کس نے بڑا کردار ادا کیا اور خود کپتان بن گیا. شان مسعود بہترین کپتانی کر رہا تھا ملتان سلطان کی طرف سے. کس نے بھڑکایا فرنچائزرز کو اور کس نے ان لوگوں کے کان بھرے اور کس نے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اور شان مسعود اپنا کپتان ہوتے ہوئے اس جاہل آدمی کو, میرے منہ سے کوئی الفاظ نکل جائیں گے, میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں اپنی زبان کو, ورنہ اس بے غیرت کے لیے, اس کمینے شخص کے لیے میرے پاس بہت سادے الفاظ ہیں, بہت ساری گالیاں ہیں, لیکن پھر بھی ایک لحاظ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے کھیلا ہوا ہے. اس بے غیرت آدمی نے اپنے کپتان شان مسعود کو نہیں بخشا. اب آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیں, پکچر آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے کس طرح اس نے پاکستانی ٹیم کے اندر درار ڈالی ہے, کس طرح کھلاڑیوں کو بھڑکایا ہے. پہلے بابر اعظم کو خراب کیا, پھر لوگوں کو بابر اعظم کے خلاف کیا. آج بابر اعظم جو ہے وہ کپتانی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اس کے نام مین کردار جو ہے اسی چھوٹے ڈان کا ہے جس نے ساری سازشیں کی اور گھننے پن کی وجہ سے کسی کی نظروں میں نہیں آیا. آج بھی ٹیم کا حصہ ہے اور یہ مچھلی جو ہے یہ تالاب کو, پاکستانی ٹیم کے تالاب کو خراب کر رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر کنفرم کرنا ہے تو وسیم جونیئر اور ابرار احمد بیچارے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, اب ابرار احمد جائے گا بیچارہ, اپنے آپ کو بولے گا کہ مجھے ریلیز کر دیں اور یا تو مجھے فری کر دیں, آزاد کر دیں, میری کوئی اور بولی لگا لے اور مجھے کوئی حاصل کر لے. وسیم جونیئر کی پہلے ہی بات خراب ہو چکی ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے نسیم شاہ کو حاصل کرتے کرتے وسیم جونیئر کے غلط فیصلے کی وجہ سے, غلط بھڑکانے کی وجہ سے, غلط شخص سے مشورہ کرنے کی وجہ سے آج اسلام آباد یونائٹڈ کو نقصان پہنچا ہے. اس تمام تر صورتحال کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ باتیں تو پہنچ جاتی ہیں. اب وسیم جونیئر نے کسی سے بات کی, وہ کوئی صحافی تھا یا اس کا کوئی دوست تھا, اس کا صحافی دوست تھا, اب کیا کیا لنک تھے ان باتوں کے, کس طرح یہ باتیں پہنچی ہیں, یہ بہت ڈیٹیل والا معاملہ ہے. لیکن باتیں پہنچ جاتی ہیں, نکل جاتی ہیں اور اسی طرح نکلتی ہیں اور صحافیوں کو تک اسی طرح پہنچتی ہے. آپ بتائیے گا ذرا کس طرح کی صورتحال آپ کی نظر میں محمد رضوان کی ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا. کتنا بڑا
ये जो गुन्ना शख्स है, या आपकी नज़र में ये बहुत अच्छा शख्स है? अगर है तो किस लिहाज से, ज़रा ये भी बताइएगा। और अगर इसके अंदर वाकई इस तरह की जरासीम है तो उसके अंदर और क्या कुछ इसने किया है, सारे चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस तरह की जो हरकतें मोहम्मद रिजवान ने की है, इसके ऊपर से आप भी अगर चाहें तो पर्दा हटा सकते हैं। वीडियो आपने देखी है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा।